بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست چودھری شام نواز۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی اللہ۔ صاحب بہت شکریہ، سب سے پہلے آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، سوشل میڈیا نئی نسل کے لیے ایک سہولت کا ذریعہ ہے جس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کا روپ دے دی ہے۔ ٹھیک۔ یہ جتنے بھی ٹولز یا مشینیں ہوتی ہیں، ان کا ایک رول اور اصول یہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر آپ اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ درست ہے، اور اسی کے اندر اگر آپ کا غلط اور نیگیٹو مقصد آ جائے گا تو ان کا استعمال کرنا غلط ہے۔ ٹھیک۔ ایک کلاشنکوف ہے، اگر آپ اس کو جہاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دفاع وطن کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا خریدنا، رکھنا، چلانا وہ سب ثواب ہے، اور اگر اسی کو آپ دہشت گردی کے لیے، کسی کی جان لینے کے لیے خواہ مخواہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا رکھنا، چلانا وہ سب گناہ ہے۔ سوشل میڈیا مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بھی بن سکتا ہے، اور یہ باعث زحمت تو بنا ہوا ہے۔ باعث رحمت اس طرح کہ دنیا جب ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا دین کا پیغام دوسری قوموں تک پازیٹیولی پہنچا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم اس کو اپنے دین کی ترویج اور ارشاد کے لیے یا دیگر جو تعلیمات کے فروغ کے لیے اگر ہم اس کو استعمال کریں تو یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو محض ایک انٹرٹینمنٹ یا محض ایک وقت کے ضائع کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا گیا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہرحال 90% نیگیٹو جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے۔ مفتی صاحب اسی 90% نیگیٹو کا آپ نے پچھلے سال رمضان ٹرانسمیشن میں بھی ایک مرتبہ ذکر کیا تھا۔ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ نے یہ بات کی تھی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اندر بہت زیادہ گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ وہ کیا معاملہ تھا؟ اس پر ایک ہی مرتبہ آپ نے بات کی، بات پہ کسی اور عالم دین سے بھی ہمیں یہ بات سننے کو نہیں ملی۔ وہ کیا معاملہ تھا سارا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو ہم ان بدنصیبی سے ان ملکوں میں سے ایک ہیں کہ جہاں پورن جو ویب سائٹس ہیں ان کو بہت زیادہ وزٹ کیا جا رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل تیزی سے گمراہی کی طرف اور بد اخلاقی کی طرف جا رہی ہے۔ وہ جو پورن ویڈیوز ہیں ان کے ذریعے سے جو ہمارا دشمن ہے، جو بنیادی طور پر دین کے دشمن ہیں، ایک پورے انٹرنیشنل ایک ایجنڈا ہے، اس کو لے کر وہ چل رہے ہیں، تو وہ پورن ویب سائٹس کے ذریعے سے وہ نوجوان نسل کو آگے لے کے چلتے ہیں گستاخی کی طرف، اور انہیں ایسی دلدل میں دھسا دیتے ہیں کہ جس سے ان کا نکلنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی ان کو لالچ دیا جاتا ہے، لڑکے لڑکیاں، اگر لڑکی یوز کر رہی ہے سوشل میڈیا تو اس کو خوبصورت لڑکے قائل کرتے ہیں، اور اگر لڑکے کر رہے ہیں تو ان کو خوبصورت لڑکیاں، کہ اگر آپ اس قسم کی وہ ایک ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے معاذ اللہ، کہ جو بنیادی طور پر گستاخی پر منتج ہوتا ہے، کہ کسی مقدس ہستی کی گستاخی کا کہا جی فلاں گندی جگہ پر فلاں صحابی کا نام لکھ کے میری طرف پکچر بھیجو گے تو میں تمہیں یہ دکھا دوں گی، یہ دکھا دوں گا۔ تو اس طرح سے کر کے پھر وہ لوگ آہستہ آہستہ اس بندے کو وہاں لے جاتے ہیں کہ جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں ہے، اور اس وقت لاکھوں لوگ اس گند میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہزاروں ہمارے نوجوان اس سے متاثر ہو کر گستاخیوں کے اس دلدل میں دھنس چکے ہیں، اور پھر بے شمار ایسے نوجوان اور بچے ہیں، مطلب ان میں سے بہت سارے ٹین ایجرز بھی ہیں کہ جنہوں نے ایسی بے ادبیاں اور گستاخیاں وہ چیز مواد انہوں نے کیا ہے کہ اب ظاہر ہے ان کی زندگی اور پورے خاندان کے لیے وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مفتی صاحب اس چیز کے سد باب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے سد باب کے لیے تو ظاہر ہے ریاست ہی جو کچھ کر سکتی ہے، انڈیویجلی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ایف آئی اے پاکستان میں کہ عدالتی حکم پر ایک پورا انہوں نے کاؤنٹر اس کے لیے تیار کیا ہے، اور اس میں ایک پورا انہوں نے شعبہ بنا کر اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پہ بہت سارے ہمارے اہل محبت، اہل درد جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں، بالخصوص لیگل کچھ لوگ ہیں، ٹیمیں کہ جو اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔